بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس بامانیکم، نہیں منحصر تمہاری آرزوؤں پر، تمہاری آرزوؤں پر کسی چیز کا انحصار نہیں. کون سی چیز؟ نجات، یعنی آخرت میں نجات اور آخرت کی کامیابی یا آخرت کے درجوں کی بلندی کا انحصار صرف تمہاری خواہشات پر منحصر نہیں کہ تم جو اپنے بارے میں چاہو گے وہ تمہارے لیے فیصلہ کر دیا جائے. تم جنت میں جانا چاہو تو تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے، اور جنت میں بھی جو تمہارے مطالبات ہوں پھر وہ پورے کر دیے جائیں، خواہ تمہارا عمل کچھ ہے یا نہیں. ولا امانی یہ اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر مبنی ہے کہ ان کی آرزوؤں کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے قیامت کے دن. اور اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ. یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے انسان کو صرف امیدوں، تمناؤں اور آرزوؤں پر ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ہائی ہوپس ہوں، بلکہ اس کے لیے انسان کو سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹ لگانی چاہیے، حقیقی کوشش ہونی چاہیے خوش فہمیوں کی بجائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو چاہے اس کو وہ مل جائے. کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے؟ آپ کے پاس قوت ہو، مال ہو، سب کچھ ہو، یعنی دنیا کی ہر طاقت ہونے کے باوجود انسان اپنے لیے وہ حاصل نہیں کر سکتا جو وہ چاہتا ہے. مثلا انسان چاہتا ہے کبھی بوڑھا نہ ہو، کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ روک لے اپنے آپ کو؟ نہیں، دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا. تو آخرت میں کیسے ہوگا؟ کیا صرف ہمارے سوچنے سے مثلا کھانا بن جاتا ہے؟ یا صرف اچھی نیت رکھنے سے یہاں کلاس میں پہنچ جاتے ہیں آپ؟ جب تک آپ کوشش نہیں کرتے، کوئی وسیلہ اختیار نہیں کرتے اور محنت کر کے نہیں آتے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہی ہے جو وہ تمنا کرے، یعنی وہ مل جائے گا اس کو جو وہ چاہتا ہے. فللہ الآخرۃ والأولی، تو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، یعنی دنیا کا بھی کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، آخرت کا بھی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور پھر مرضی آپ کی چلے. ایسا نہیں ہوتا. کس کی مرضی چلتی؟ جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے. تو انسان کو صرف خواہشات اور امیدوں پر ہی نہیں جینا چاہیے، بلکہ عملی طور پر کچھ کرنا بھی چاہیے. اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوں گے لوگوں کے درمیان وہ حقیقت پر مبنی ہوں گے، یعنی سالڈ پروفز کی بنیاد پر ہوں گے، نہ کہ صرف خواہشات اور آرزوؤں کی بنیاد پر، یا کسی بزرگ کی سفارش کی وجہ سے، یا آپ کسی خاص گروہ یا انسان سے تعلق رکھتے ہیں اس کی بنا پر، یا یہ کہ آپ کچھ پاک کلموں کا ورد کر لیتے ہیں، کچھ منتر پڑھ لیتے ہیں تو اس کی بنا پہ کامیاب ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو عملی کوشش درکار ہے. اور یہاں پر مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اہل کتاب کا بھی. تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی کیا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ ہم سب کے عمومی سوچ کیا ہے؟ ہم سب بخشے جائیں گے، ہم سب جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں. جنت ہمارا آبائی گھر ہے، کون روک سکتا ہے ہم اس میں جانے سے؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے جنت ہماری. جی، اور یہی خیال کس کا تھا؟ اہل کتاب کا تھا. یہود و نصارہ بھی یہی سوچتے ہیں. ہر ایک اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور صرف مسلمان اور یہود و نصارہ ہی کی بات نہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اس کے ماننے والوں میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو دوسروں کے مذہب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں کچھ مخصوص پریویلیجز کے لیے. اس کی تفسیر میں ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک مجلس میں کچھ مسلمان اور کچھ اہل کتاب جمع تھے، اور ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تم سے بہتر ہیں. یہود نے کہا چونکہ ہماری کتاب پہلے آئی، ہمارا پیغمبر پہلے آیا، لہٰذا ہم تم سے بہتر ہیں. نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے اور اس کی روح ہے، اس لیے ہم زیادہ بہتر ہیں کیونکہ ان کو مانتے ہیں. مسلمانوں نے کہا کہ ہم بہترین امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم سب سے بہترین امت ہیں اور ہمارے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، لہذا ہم جنت کے زیادہ مستحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بات واضح کر دی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، صرف ایسی خواہشات میں نہ رہنا، خواہشات پر بھروسہ نہ کرنا.
اور اہل کتاب بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے، کیونکہ وہ بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں. تو بات کیا ہے؟ من یعمل سوءا، جو عمل کرے گا برا، جو برے کام کرے گا، جو بھی غلط کام کرے گا، یجزا بہ، اس کی جزا پائے گا، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، خواہ وہ پہلی امتوں میں سے ہو یا اس امت میں سے. جو بھی غلط کرے گا وہ اپنی غلطی کی سزا پائے گا، جیسا کہ سورۃ زلزال میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برا کرے گا اس کو برائی کا بدلہ ضرور ملے گا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم سب سخت رنج اور غم میں مبتلا ہو گئے اور فکر میں پڑ گئے. ہم پر تو ویسے ایسی کوئی فکر آتی نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سب نارمل ہے، لیکن صحابہ ہر چیز کو سچائی کے درجے میں لیتے تھے، سنجیدگی کے ساتھ لیتے تھے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بہت رنجیدہ، غمگین، اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہم تو بچ ہی نہیں سکتے، ذرا سی بھی برائی ہوگی تو ہمیں اس کی جزا ملے گی. تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو. یعنی تمہاری توجہ پریشانی پہ نہیں لگنی چاہیے کہ ہائے اب کیا ہوگا، اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، اور مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ مایوسی بھی انسان کو عمل سے روک دیتی ہے اور انسان کا وقت ضائع کرتی. تو آپ نے کہا کہ تم کیا کرو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو، جتنا ہو سکے کرو، کیونکہ تمہیں دنیا میں جو بھی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی کہ دو کام کرنے کے، ایک طرف تو انسان نیک کام کرتا رہے، دوسری طرف نیک کاموں کے ساتھ غلطیاں بھی ہو جاتی. تو اب اگر غلطیوں پہ سزا ملنی ہے تو پھر کیا بنے گا؟ تو کہا کہ وہ آخرت سے پہلے دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہے اس سے اس کی صفائی ہوتی جاتی. تو انسان اگر صبر کے ساتھ اور کسی بھی مصیبت کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے تو وہ حتیٰ کہ کانٹا بھی جو مومن کو چبھتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے، کون؟ انسان، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، ولیًا، کوئی دوست جو اس وقت اس کے کام آئے، جو اس کی مدد کرے، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار جو اس کا دفاع کرے. تو خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی اصل توجہ کس پہ رکھنی چاہیے؟ عمل پر. صرف امیدوں کے سہارے نہیں جینا چاہیے. برائی ہو جائے تو اس کے بدلے میں انسان نیکی کرے، توبہ استغفار کرے، لیکن سستی نہ کرے، وقت ضائع نہ کرے، کیونکہ حساب تو بہرحال ہونا ہی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے گا صالحات میں سے، نیک عمل، من ذکرن، خواہ وہ مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، اس معاملے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، نیکی کسی سے بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ہو، بس یہ شرط ہے ایمان کے ساتھ نیکی کرے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان سے ذرہ برابر بھی ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا، ادنا سا بھی ظلم کا شکار نہ ہوں گے. نقیر کہتے ہیں اس چھوٹے سے گڑھے کو جو کھجور کی گٹلی کے پیچھے ہوتا ہے. کھجور کا ایک تو اگلا حصہ ہوتا ہے نا جس میں وہ لائن ہوتی ہے، نہیں، بیک سائڈ پر کنارے پر آپ باریک اینڈ پہ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا گڑھا اندر کو ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں. اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ڈالیں تو کیا آئے گا، اتنا بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. کھجور کے 3 حصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ایک ہے کھجور کا بال یعنی فتیلا، اور ایک ہے نقیرہ، اور ایک ہے قطمیر. وہ جو قطمیر جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہلکا سا چھلکا سا ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک بیج کی طرح ہے جس کے بغیر عمل صالح کے پودے نہیں اگ سکتے. ایمان ہی وہ قوت ہے اندر کی جو انسان کو عمل صالح پہ ابھارتی ہے. جتنا زیادہ ایمان کا لیول ہوگا اتنا ہی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور جتنا ایمان کا لیول کمزور ہوگا اتنا ہی عمل کمزور ہوگا. یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ فزیکلی کمزور ہیں تو آپ کی دوڑ کتنی ہوگی، اگر آپ کے اندر ویکنس ہے تو آپ کی چال میں بھی ویکنس ہوگی یا نہیں، کیسے چلیں گے، لڑکھڑا کے، آہستہ آہستہ. اور اگر آپ کے اندر طاقت ہے
تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تیز بھاگیں گے، چلیں گے بھی تو چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تو بالکل اسی طرح ایمان کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے جو روحانی طاقت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جسمانی طاقت جس کی بنا پر انسان قدموں سے تیز چلتا ہے یا آہستہ چلتا ہے، ایسے ایمانی طاقت کے ساتھ بھی انسان نیکیوں کے رستے پر یا تیز چلتا ہے یا آہستہ چلتا ہے یا سستی کرتا ہے. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جو بھی کوئی اچھے کام کرے گا ایمان کے ساتھ، خواہ عورت ہو یا مرد ہو، تو وہ تو ضرور جنت میں جائیں گے اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا. لیکن اگر عمل اچھے نہیں کیے اور صرف خواہشیں اور امیدیں لے کے سوئے رہے تو بات نہیں بنے گی. ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں. کس کا دین زیادہ اچھا ہے؟ دین کے اعتبار سے، دینی نقطہ نظر سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ ممن، اس سے بڑھ کر، اسلم وجہہ للہ، جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے. وجہہ، وجہ کس کو کہتے؟ چہرے کو. اور چہرہ پورے وجود کا نمائندہ ہے. انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے اور چہرے پر ہی اس کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے. تو ایک طرح سے انسان کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کے سننا، دیکھنا، بولنا، یعنی ساری اعلیٰ کوالٹیز جو ہیں وہ اوپر کے رأس کے حصے میں باقی جسم کے مقابلے. تو جب انسان اپنا سر کسی کو دے دیتا ہے تو گویا اس نے سبھی کچھ دے دیا، کیونکہ سر اگر الگ کر دیا جائے دھڑ سے تو باقی جسم کیا کرتا ہے؟ بیکار ہے، کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے خاص طور پر چہرے کا ذکر ہوا کہ جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، اخلاص کے ساتھ نیک کام کرے، وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، یعنی ہر کام خوبصورتی سے کرے، اچھے طریقے سے کرے. نماز پڑھے تو اول وقت پہ پڑھے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے. روزہ رکھے تو اس کی شرائط پوری کر کے رکھے. زکوٰۃ دے تو اچھے مال میں سے دے. حج کرے تو بہترین طریقے سے ہر رکن اس کا ادا کرے. کسی کے ساتھ خیر و بھلائی سے پیش آئے تو اس میں بھی خلوص کے ساتھ پیش آئے، اوپر سے خوشامد نہ کرے، یعنی جینوئنلی دوسروں کے ساتھ تعلق رکھے. تو محسن کا درجہ ایک بہترین درجہ ہے کہ جس میں ہر کام کو خوبصورتی سے کرنا ہے. اب دیکھیں دنیا کے معاملے میں بہت سے لوگ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عام لیولز پہ کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں اور پرفیکشنسٹ کہلانا چاہتے ہیں اور ہائیسٹ ڈگری تک جاتے ہیں. تو دین کے معاملے میں بھی انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اسلم وجہہ للہ، سب سے پہلے تو نیت اچھی کرے، اللہ کی خاطر ہو ہر کام، اور دوسرا یہ کہ طریقہ بہت اچھا. اور سب سے اچھا طریقہ تھا کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسوۃ حسنہ، خوبصورت نمونہ، یعنی ان کی سنت کی پیروی کرے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، ملت کی. حنیفا یکسو ہو کر، یا ابراہیم جو یکسو تھے. حنیف جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا ہے. یہاں پر یہود و نصارہ نے جو کہا نا کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو اس کے لیے انہیں بھی بتایا جا رہا ہے اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ پھر کیا کرے. ایک، اپنے باطن کو چیک کرے، اپنی نیت اچھی رکھے، اندر سے اچھا ہو، اور محسن یہ کہ باہر سے اچھا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرے. اور پھر دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا. تو کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ؟ یکسو ہو کر، سارے باطل نظریات کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ سے انہوں نے لو لگائی تھی. یکسو ہو کے اللہ کی فرما برداری کرنے والے، مخلص تھے، محسن تھے، مسلم تھے، وعدوں کے پابند تھے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم کون تھے؟ ایک امت کی طرح تھے، یعنی جو کام ایک پوری امت کرتی ہے وہ کام انہوں نے کیا. قانتاً، فرما بردار تھے، جو مسلسل فرما بردار ہوتا ہے. قانتاً للہ، اللہ کے لیے فرما بردار تھے. حنیفاً، بالکل یکسو تھے. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام دیا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا. خلیل کا لفظ ہے خلت سے ہے، خلال، دوستی کا دل میں سرایت کر جانا، گہری دوستی، وہ دوستی جو اندر تک ہو. ایک دوستی وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کسی بھی راہ چلتے کو سلام دعا کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے. ارے
اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہوتا نہیں، پتہ نہیں دوست ہر ہاتھ ملانے والا، لیکن یہ کہ ایک ہے سرسری دوستی کہ آپ ہر ایک کے ساتھ ایک اچھا رویہ اختیار کرتے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے خاص دوست ہوتے، بیسٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں. جی، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیسٹ فرینڈ کہا کہ اللہ کو ضرورت نہیں، یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو عزت بخشنا تھا. اب آپ سوچ رہے تھے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، اے لوگو، اگر میں نے زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے خلیل ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ روایت آتی. حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. تو اس زمانے میں جو کوئی گورنر بھی ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ ریلیجس لیڈر بھی ہوتا تھا، تو نماز خود لیڈ کرتے تھے وہ. تو ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو یہی آیت پڑھی انہوں نے. تو نماز کے بعد ایک پیچھے سے مقتدی بولا کہ پھر تو ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی کہ ان کا بیٹا اللہ کا دوست ہے. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ ان کی ماں تو مسلمان بھی نہیں ہوئی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، یخرج المیت من الحی، یخرج الحی من المیت. تو میت کافر ہوتا ہے اور حی مومن ہوتا ہے. بعض اوقات ماں باپ اللہ کے ویسے فرما بردار نہیں ہوتے لیکن بچے بہت زیادہ سعادت مند نکل آتے ہیں اللہ کے خاص فضل سے. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا آنر بخشا. کہ دنیا میں کسی کو آنر بخشنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. کہ ایک تو ہوتا ہے خون کا رشتہ، وہ تو آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. اب ہر رشتہ خون کا رشتہ تو بن نہیں سکتا. پھر سسرالی رشتے ہوتے ہیں، وہ بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو تیسری آپشن رہ جاتی ہے کسی کو آنر دینے کی، وہ کیا ہے؟ دوست کہنا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا نہیں کہا. عموماً ہم کیا کہتے ہیں، کسی کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہو تو اس کو عمر میں چھوٹا تو بیٹا یا بیٹی بھی کہہ دیتے ہیں. تو وہ بھی حقیقی بیٹا تو نہیں ہوتا، لیکن کیوں کہتے ہیں؟ پیار سے کہتے ہیں، ایک آنر دینے کے لیے کہتے ہیں، ایک عزت دینے کے لیے کہتے ہیں. آپ نے اس سے اپنا ایک تعلق ظاہر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کو اللہ نے بیٹا بنا لیا، کیونکہ اس سے تو بہت زیادہ ہی مانے کہیں دور چلے جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ نسب کا، نہ سسرال کا، نہ کوئی اور رشتہ دیا، بلکہ دوستی کا تعلق بتایا، اور وہ زیادہ محفوظ تعلق ہے. اور دوست کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں، لیکن انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے دوستوں کی. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. وہی ہے جیسے بیت اللہ جو کانسیپٹ اس میں ہے نا کہ اللہ کا گھر، تو وہ گھر اللہ تعالیٰ اس میں رہتے نہیں ہیں، نہ اس میں سوتے ہیں، نہ ہی اس میں، کیونکہ گھر تو عموماً انہی کاموں کے لیے ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس جگہ کو عزت بخشی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا پھر خاص مقرب بندہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وفا کا حق ادا کر دیا، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کی، شرک کو چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ دیا. تو اللہ نے بھی پھر ہر چیز کو کمپنسیٹ کر دیا دنیا میں بھی. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ابراہیم کو اللہ نے دنیا میں بھی اجر دیا تھا. ان کا نام ہر درود شریف میں آتا ہے. ان کو نیک اولاد عطا کی، اور ان کی اولاد سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل کا پورا نسل چلی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. اب یہ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز اسی کی. کوئی عاقل ہے، غیر عاقل ہے، کوئی فرشتہ ہے، انسان ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہیں. لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ بے اختیار ہے. دنیا میں اگر وقتی طور پر کچھ چیزوں کا مالک ہو بھی جاتا ہے انسان، کسی گھر کا مالک ہے، کسی پراپرٹی کا مالک ہے، تو مرتے ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ پراپرٹی دوسروں میں تقسیم ہو جاتی، اور آخر کار سب کچھ اللہ کے پاس چلا جائے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وکان اللہ بکل شیء محیطا. اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، ہر چیز کو گھیرنے والا. خواہ وہ ذرے جتنی چیز ہو یا بڑی، ہر چیز اس کے کنٹرول میں. اور گھیرنے والا کانسیپٹ کل بھی آپ نے سمجھا تھا کیا، کہ جو چیز گھیرے میں آ جاتی ہے، احاطے میں آ جاتی ہے، وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے. یعنی ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں اپنا آپ اس کے سپرد کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے کہا تھا نا کہ کیا تم خوشی سے آتے ہو یا مجبوری سے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اتینا طائعین، ہم خوشی سے آپ کی طرف آتے ہیں. جانا تو ہم نے ویسے بھی اللہ کی طرف، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی سے اللہ کا بن جانا چاہیے. سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، سب اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے. اللہ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا. ہم سب اللہ کے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا ہم سب کو اپنی خوشی اور شعور کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اب پھر یہاں سے کچھ احکامات خواتین سے متعلق آ رہے ہیں کہ سورۃ النساء ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ آپ سے فتویٰ چاہتے ہیں. فتویٰ یا افتاء، حکم شرعی بتانا. وَيَسْتَفْتُونَكَ، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. فا تا یا اس کا روٹ ہے حل دریافت کرنا، حکم دریافت کرنا. وہ حکم پوچھتے ہیں آپ سے فی النساء، عورتوں کے معاملے میں. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ یفتیکم فیہن، فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں. دیکھیے کہ اللہ نے عورتوں کو کتنی عزت بخشی ہے کہ عورتوں کی شان میں اللہ نے خود فتویٰ دیا. عام طور پر فتویٰ کون دیتے ہیں؟ مفتی. لیکن خواتین کے معاملے میں فتویٰ خود اللہ نے دیا ہے، خود بتایا ہے کہ کیا معاملہ کرو ان سے. وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں، یعنی اللہ نے کتاب میں جو فتویٰ دیا ہے، یہ فتویٰ دیا جو یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اس کے بارے میں تمہیں حکم دیا ہے. یہ مراد کہاں کس حکم کی طرف اشارہ ہے؟ جو سورۃ النساء کے شروع میں گزری، جس میں ان لوگوں کو روکا گیا جو یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کر لیتے لیکن مہر نہیں دیتے تھے. یاد ہے پیچھے آیت نمبر 3 ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو اس میں حضرت عائشہ کی روایت آپ کو یاد ہوگی کہ یہ اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس کے پاس یتیم لڑکی تھی اور وہ اس کا والی وارث تھا، اور وہ لڑکی اسے اپنے تمام مال حتیٰ کہ کھجور کے درخت میں شریک کر لیتی، اور اس کی اس میں نکاح میں رغبت بھی ہوتی. تو پھر کیا ہوتا کہ وہ جو والی وارث ہوتا تھا یتیم بچی کا، وہ اس کا نکاح کسی اور سے نہیں کرتا تھا، خود نکاح کر لیتا. اور جب خود نکاح کرتا تو پھر کیا کرتا؟ مہر نہیں دیتا تھا. یا پھر یہ کہ اگر لڑکی خوبصورت نہ ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ نکاح نہیں کرتے تھے، لیکن کہیں اور بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیتے تھے. کیوں نہیں کرنے دیتے؟ تاکہ اس کے مال میں اس کی شراکت رہے، اس کے مال سے فائدہ اٹھا سکے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک لڑکی ہے، یتیم بچی ہے، ماں باپ فوت ہو گئے، چچا فوت ہو گئے، اب مثلا چچا کا بیٹا ہے، اس کا گارڈین وارث ہے. اب اس لڑکی کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے کافی حصہ ملا ہے، اور اس جائیداد میں سے کچھ حصہ کسی شکل میں اس تک بھی پہنچا، اس لڑکے تک، لیکن وہ تھوڑا در اسبہ کا حصہ کم ہوتا ہے. ہوتا ہی ہے نا کہ جب کسی بھی شخص کی صرف لڑکیاں ہوں، لڑکا نہ ہو، تو پھر اس کے مال میں سے جو میل ریلیٹیوز ہیں، یعنی چچا وغیرہ کا حصہ بھی ہوتا ہے. اب اگر چچا بھی فوت ہو گیا تو وہ حصہ کہاں چلا گیا؟ بیٹے کو. تو اس طرح مال گھوم گھما کے اس لڑکی کے پاس مثلا ایک زمین ہے، ایک پراپرٹی ہے، اس کا ایک بڑا حصہ لڑکی کے پاس ہے اور اسی کا ایک چھوٹا حصہ اس لڑکے کے پاس ہے. اب یہ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تو وہ چچا کا لڑکا کیا کہتا ہے، کزن کیا چاہتا ہے، اس سے شادی کر لے، شادی کر لیتا ہے. لیکن چونکہ وہی اس کا مالک بنا، وہی گارڈین ہے، وہی شادی کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اب یہ مہر بھی نہیں دیتا. تو یہ اس طرح کیا کرتا ہے، ایک طرح سے ظلم. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا کہ لڑکی کے اندر رغبت کوئی نہیں، شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن شادی کہیں اور بھی نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ لڑکی کسی سے شادی کرے گی تو یہ جو مال ہے، یہ پراپرٹی کا حصہ جو ہے، یہ اس سے فائدہ اس کا شوہر بھی اٹھائے گا. اگر وہ مر جاتی ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ شوہر کے پاس، اس کے بچوں کے پاس. اور اس طرح یہ زمین یہاں سے نکل کر ساری منتقل ہو جائے گی ایک اور فیملی کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بیٹیوں کو کیوں نہیں حصہ دیتے کہ داماد حصے دار ہو جائیں گے اس میں، اور پھر ان کی فیملی اور ان کے بچے آ کے یہ مال لے لیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ بیٹیوں کو بس تھوڑا بہت جہیز دے دو، جائیداد میں حصہ نہ دو. یہ مسلمانوں کے اندر عام ہے یہ بات، گھروں میں سے حصہ نہیں دیتے. انڈیا پاکستان میں تو بہت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ خود فتویٰ دے رہا ہے اس معاملے میں، اور کتاب میں حکم بھی بتا دیا اس نے تم کو سورۃ النساء میں، خصوصاً یتیم عورتوں کے بارے میں کہ جن کے باپ سر پہ نہیں اور ان کے حقوق نظر انداز کر دیے جاتے ہیں. اللاتی لا تؤتونہن، وہ جن کو تم نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن، جو لکھا گیا ہے ان کے لیے، یعنی ان کے مہر نہیں دیتے یا ان کی وراثت کا حصہ نہیں دیتے. بعض اوقات بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے لیکن باپ کی چھوڑی ہوئی چیز میں سے کچھ بھی نہیں اس کو دیا جاتا. وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو گے، یعنی تم خود ان سے شادی کرنا چاہتے ہو. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا اللہ تنکحوہن، کہ لا محذوف ہے کہ تم ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، دونوں طرح اس کی تفسیر کی گئی، دونوں شکلیں میں نے آپ کو بتا دی. والمستضعفین، اور کمزور، ضعیف، من الولدان، بچوں میں سے. کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تم کو حکم دیتا ہے کیا؟ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام لو، یتیموں کے امور کا خیال رکھو انصاف کے ساتھ، ان کی میراث میں، مہر میں عدل برتو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کرو گے کوئی بھی نیکی، کوئی بھی خیر کا کام، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ، کانا ہے، بِہِ، اس کو، علیمن، جاننے والا. تمہاری خیر کا ذرہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں، جو بھی اچھا کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. تو اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ نمبر 1 صحابہ کا عورتوں کے بارے میں کنسرن تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عورتوں کے حقوق دینے والے اور ان کے حقوق کے بارے میں فکر کرنے والے تھے، اسی لیے تو آ کے فتویٰ پوچھا، ورنہ کیوں پوچھتے. اور پھر یہ سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ خود عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، خصوصاً یتیم عورتوں یا یتیم بچیوں کے حقوق. اور دور جاہلیت کے ظلم کو ختم کیا جا رہا ہے کہ جہاں انہیں مہر میں حصہ نہیں ملتا تھا یا وراثت میں حصہ نہ دیا جاتا. عورتوں کے علاوہ بچے بھی چونکہ کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر بچوں کے حقوق کی بات بھی کی جا رہی. اب دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت بچوں کا دن منایا جاتا ہے، کبھی عورتوں کا دن منایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو کمزور ہیں وہ محروم ہی ہے، کوئی حق وغیرہ نہیں ملتا. لیکن اسلام نے، خود اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے حقوق دلوائے ہیں. اگر بچوں کے حقوق کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کا معاملہ حضرت حسن حسین کے ساتھ دیکھیے کہ کیسا ہوتا تھا، اپنی نواسی امامہ کے ساتھ کیسا تھا کہ بعض اوقات آپ نماز سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ وہ اوپر سے ہٹ نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ جب آپ سجدے میں جاتے تو وہ اوپر سوار ہو جاتے تھے، یعنی حضرت حسن حسین وغیرہ، یا نماز کے دوران بیچ میں آ جاتے تھے تو آپ ان کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے. تو آپ دیکھیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امامہ کو، جو نواسی تھی چھوٹی، آپ نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا اور آپ امامت کرا رہے تھے، حالانکہ وہ لڑکی تھی، اور آپ نے اس کو عیب نہیں شمار کیا اور نہ ہی کوئی شرمندگی کی بات تھی. یہ عرب کلچر کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں چھوٹی بچیوں کو کیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے. اس چھوٹی بچی کو اس گور سے نکال کر کندھے پہ بٹھایا، اور کس موقع پر بٹھایا کہ جب آپ سب کو لیڈ کر رہے ہیں. یعنی کتنی عزت بخشی، کتنی اہمیت دی، کتنی امپورٹنس دی. ایک مرتبہ ممبر پر آپ خطبہ دے رہے تھے تو ادھر سے اتر کر جا کر حضرت حسن کو اٹھا لیا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بہت مہربان تھے، کیونکہ جو طاقتور ہوتے ہیں ان کو تو ہر وقت سلام کرتا ہے. انسان کا حسن اخلاق کیا ہے اور خوبی کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھلا سلوک کرے جو کمزور ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، چھوٹے ہیں، اپنے حقوق خود نہیں لے سکتے، ان کی کیئر کرے. پھر فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو، کس بات سے ڈرتی ہو؟ مِن بَعْلِهَا، اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے، نشوزن، اس کی بدسلوکی سے، ایذا رسانی سے، زیادتی سے. یعنی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں اگر ایک عورت کو یہ ڈر ہے کہ شوہر اس کو پورا حق نہیں دے گا، او اعراضن، یا اس کی بے رخی سے کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے اب، یا اس کا دل اس سے اٹھ گیا ہے، یا اس کو نہیں رکھنا چاہتا لیکن عورت جانا نہیں چاہتی، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کچھ صلح کر لیں، باہم سمجھوتا کر لیں،
کچھ حقوق کی کمی بیشی پر دونوں ایک دوسرے سے نباہ کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دونوں کے درمیان بالکل نہیں بنتی. اب شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دی تو اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں, یتیم ہے مثلاً, یعنی اس کے ماں باپ نہیں ہیں, یا یہ کہ کوئی اس ملک میں اس کا نہیں ہے. بعض اوقات دوسرے ایسے ملکوں میں بچیاں ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. اب ہسبینڈ وائف کی بانی نہیں رہی. اب ہسبینڈ اپنے اوپر ایک مصیبت سمجھتا ہے ایسی عورت کو کہ میں کیوں اس کا خرچ اٹھاؤں, اور خاص طور پر ایسے ممالک جس میں $1 گنا جاتا ہے اور ہر ایک اپنی ویجز کے بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کمایا اور یہ میرا حق ہے اور یہ میرے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے اور میں تم پہ کیوں خرچ کروں, اور جہاں عورتوں کے حقوق یہ ہیں کہ وہ اپنے لیے خود ہی کمائیں. تو ایسی جگہ پر بعض اوقات مسلمان بھی ایسے کلچر سے انفلوئنس ہو کر عورتوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنے لگتے ہیں کہ مرد کما رہے تو عورت کمائے, مرد خرچ کرتا ہے تو عورت بھی شیئر ڈالے, وہ بھی گھر کے خرچے میں اپنا حصہ ڈالے. حالانکہ اسلام نے اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالی, لیکن ہر کلچر کے اپنے نقصانات ہیں. اب اس میں کیا ہو کہ ہسبینڈ وائف کی بن نہیں رہی, ہسبینڈ اس کو رخصت کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا بھی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیتی کہاں جائے گی. بعض اوقات وہ بچی رشتہ دار بھی ہو سکتی, اس صورت میں صلہ رحمی بھی آڑے آتی کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے, لیکن ساتھ رکھنے والا بھی حال کوئی نہیں کیونکہ مشرق و مغرب ہیں دونوں. ایسی صورت میں اب کیا ہو؟ عورت بھی غصے میں آ کے تو کہتی ہے دے دو مجھے طلاق, لیکن پھر کہتی ہے کہ کہاں جاؤں گی, کون سا ٹھکانہ ہوگا. چلو اگر میں نے جاب بھی کر لی تو مجھے ایک مرد کی پروٹیکشن تو چاہیے نا, کیونکہ اللہ نے الرجال قوامون کہہ کر مردوں کو ایک پروٹیکشن کا رول دیا, کیونکہ عورت بہرحال مرد پر ڈیپینڈنٹ ہوتی. تو پھر وہ سوچتی ہے اچھا کمپرومائز کر لے. اب ایسے میں ہو سکتا ہے مرد دوسری شادی کرنا چاہتا اور یہ عورت یہ چاہتی ہو کہ شادی نہ ہو, یا یہ کہ اگر شادی ہوتی تو اس کو طلاق نہ ہو. تو پھر کیا ہے کہ یہ عورت اپنے وہ پورے حقوق ڈیمانڈ نہ کرے کیونکہ وہ مرد کو پورا حق دے نہیں رہی. جو مرد اسے چاہتا ہے وہ مرد کو نہیں دے رہی. تو دونوں طرف پھر عدل انصاف سے کام ہوتا ہے. اگر ایک عورت مرد کا حق نہیں دے رہی تو پھر مرد سے پورا حق کیوں ڈیمانڈ کر رہی؟ اس کی بھی آخر کچھ ضروریات ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر ایک بیوی یہ سمجھتی ہے کہ وہ مرد کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی کسی بھی وجہ سے, تو مرد کو حرام زندگی میں داخل ہونے سے بچائے, پھر حقوق میں کمپرومائز کر لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ایسی صورت میں دونوں کمپرومائز کر لیں تو نہ عورت پہ گناہ ہے نہ مرد پہ گناہ ہے. وصلح خیر, اور صلاح بہتر ہے. طلاق کی بنسبت یا ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کی بنسبت اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی نسبت کیا بہتر ہے؟ صبر کر لیں, صلح کر لیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں, ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھیں. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور حاضر کر دی گئی ہے نفسوں میں حرص, بخل, شح, تنگ دلی. لوگوں کے دل بہت تنگ ہوتے ہیں, اس لیے وہ اپنا حق تو پورا ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہر چیز ملنی چاہیے ان کو, لیکن جب حق دینے کی بات آتی ہے تو حق نہیں دینا چاہتے. دوسروں کے معاملے میں پھر ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے. تو نفسوں کے اندر شح رکھ دی گئی, خود غرضی ہوتی ہے, دل تنگ ہوتے ہیں, اور اسی لیے پھر صلح بھی نفسوں پہ بھاری ہوتی, لیکن ہوتی وہی بہتر ہے. فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا, مردوں کو خطاب ہے, اگر تم احسان برتو, یعنی عورت تمہارے ساتھ نہیں بھی اچھا کرتی پھر بھی تم اچھا کرو, وَتَتَّقُوا, اور اللہ سے ڈرو اور غلط کام نہ کرو. کیونکہ بعض اوقات انسان کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میری خواہش میری بیوی سے پوری نہیں ہوتی تو میں باہر جا کے کچھ بھی غلط کام کر لوں. ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے نکاح کے بغیر. کہا وَتَتَّقُوا, اللہ سے ڈرتے رہو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, بس بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. تمہارے اعمال سے پورا باخبر ہے, تم کہاں جاتے ہو, کیا کرتے ہو, دن کہاں گزارتے ہو, رات کہاں گزارتے ہو, کیا تمہارے طور طریقے ہیں, کیا تمہارے رویے ہیں, سب اس کو پتا ہے. ایز اے پارٹنر ایک دوسرے کو چیٹ کر سکتے ہو, دھوکہ دے سکتے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہو, مگر اللہ سے کیسے چھپو گے؟ انسانوں سے چھپ کے غلط کام کر سکتے ہو. اللہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اور جو دل چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے.
دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، نیتوں میں کیا خرابی، سب اس کے علم میں ہے. لہذا اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو، دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا کہ اگر ہسبینڈ وائف میں کسی وجہ سے آپس میں نہ بنتی ہو یا کسی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق نہ دے سکتے ہو، خصوصاً اگر عورت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہے، پیرالائزڈ ہے، مثلا کوئی حق نہیں دے سکتی ہسبینڈ کو، یا بانجھ ہے، بچے ہی نہیں پیدا ہو سکتے، یا اس کی شکل و صورت خاوند کو پسند نہیں. ویسے تو ہر شکل و صورت اپنی جگہ اچھی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن کسی وجہ سے شوہر کے دل کو نہیں اچھی لگتی، کیونکہ ہر ایک کی چوائس الگ ہوتی ہے نا، ہر انسان فرق ہوتا ہے. کیا آپ کو ہر شکل اچھی لگتی؟ نہیں، کوئی شکل بہت اچھی لگتی اور باقی نہیں اچھی لگتی. تو اس میں آپ کو پکڑ ہے، یہ تو دل کا معاملہ ہے. تو ہر ایک کا دل ہے، پھر صرف ہمارا ہی تو دل نہیں، سبھی کا دل ہے. بعض اوقات اس میں کوئی وجہ نہیں، بیوی تندرست بھی ہے، بچے بھی ہیں، شکل و صورت بھی اچھی ہے، مگر مزاج نہیں ملتا. دونوں ایک دوسرے کے لیے مصیبت ہے. اب شوہر مصیبت کو اپنے سے الگ کرنا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، وہ جان چھوٹے میری. عورت کہتی نہیں جاؤں گی. تو پھر اگر نہیں جانا تو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، ہسبینڈ کی کچھ عادتوں کو قبول کر لے، ہسبینڈ بھی بیوی کی کچھ باتوں کو ایکسپٹ کر لے، تو جیسے رہ رہے ہیں رہ لیں. یا پھر اگر کوئی اور آپشن ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. مثلا عورت اپنا حق مہر معاف کر دے، یا نان نفقے کا بوجھ کم کر دے، کم خرچے پہ گزارا کر لے. یا اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دے دے. اجازت اگرچہ قانونی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک جو ہسبینڈ وائف کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس میں اسے ایکسپٹ کر لے. تو ایسی صورت میں اگر ایک دوسرے کے حقوق میں کچھ کمی ہو گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن کسی کو بھی ایسی شکل میں حرام کی طرف جانے کی اجازت نہیں. معاملہ واضح کلیئر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم استطاعت نہیں رکھتے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو. یعنی ایک سے زیادہ بیوی اگر تم نے کر لی تو پھر جتنا بھی چاہو عدل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں فرق ہوگا. ایک خوبصورت ہو سکتی ہے، دوسری نہیں. ایک بہت اطاعت گزار فرما بردار ہو سکتی ہے، دوسری نہیں. ایک بہت اچھے اخلاق کی ہو سکتی ہے، دوسری نہیں. تو پھر انسانوں کے رویوں کے مطابق ان کے لیے دلوں میں جگہ ہوتی ہے یا نہیں. جو شخص آپ کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ کرتا ہے، آپ کا دل قدرتی طور پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے بنسبت اس انسان کے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا نہیں. ہوتا ہے نا فرق. بچوں میں بھی آپ کے فرق ہو جاتا ہے. ویسے تو ہم ساری اولاد کے درمیان عدل کر دیں، لیکن بچوں میں زیادہ پیارا کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، جو زیادہ بات سنتا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے. جی اسی طرح دوسرے انسانوں کے بیویوں کے معاملے میں بھی. تو اب کیا ہوگا کہ قدرتی طور پر مرد کا دل اس کی طرف زیادہ مائل ہو جائے گا، یا یہ کہ ایک جوان اور ایک بوڑھی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم حرص بھی رکھو، تمہاری پوری نیت ہو، ارادہ ہو، تم چاہو بھی، پوری کوشش بھی کر لو، تب بھی عدل نہیں ہو سکتا. فَلَا تَمِيلُوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہو نہیں سکتا تو کرو ہی نہ، کرو گے تو صحیح، لیکن کس چیز سے بچو؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، مت تم مائل ہو جاؤ، پوری طرح مائل ہو جانا. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو تم لٹکتا ہوا چھوڑ دو. یعنی ایک کی طرف پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ سارے حقوق اسی کے اور باقی دوسری متاثر ہو جائے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کا فرق، کہ دونوں کی عمر میں، حسن میں، عادات میں، اخلاق میں اور بہت سی چیزوں میں فرق ہوگا. تو قدرتی طور پر جس شخص کا اخلاق اچھا ہو، جس کے اندر نرمی پائی جاتی ہو، جس کا معاملہ اچھا ہو، انسان کا جھکاؤ اسی کی طرف ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم دو میں مکمل عدل کر سکو اور ایک کی طرف مائل نہ ہو، نہ جھکو. یہ جو عدل ہے نا، اس کا اپوزٹ ہے مائل، یعنی جھکاؤ، ایک طرف کو جھک جانا. تو پھر کیا کرو؟ فلا تمیلوا کل المیل، تو نہ تم جھک جاؤ، پوری طرح جھک جانا. یعنی تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہوگی، اس کے بارے میں تو تم بے بس ہو، لیکن
جو چیز تم نہیں کرو گے وہ کیا ہے؟ فلا تمیلوا کل المیل، کہ ایک ہی کی طرف پوری طرح جھک جانا، فتذروها، تو تم چھوڑ دو اس کو یعنی دوسری کو، کالمعلقتی، لٹکی ہوئی چیز کی طرح. اگر آپ ترازو کو ذہن میں لائیں، جو اسکیل جو ہوتا ہے اور اس کے دو پلڑے، تو جس پلڑے کے اوپر بوجھ زیادہ ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے اور دوسرا کدھر کو جاتا ہے؟ اوپر. اور اگر آپ دوسرے میں کچھ بھی نہ ڈالیں اور پہلے میں ہی سارا وزن ڈال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا کہاں چلا جائے گا؟ اوپر جا کے لٹک جائے گا، نہ وہ زمین پہ نہ آسمان پہ، وہ کہیں کا بھی نہیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں یا ایک سے زائد بیویاں ہیں تو شوہر ایک بیوی کی طرف پوری طرح نہ جھک جائے کہ دوسرے کے سارے حقوق ہی ختم ہو کر رہ جائیں اور وہ کہیں کی بھی نہ رہے. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو یعنی اپنے حالات کی، اپنے امور کی، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں سے معاملہ کرو، نہ کہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالی بھی غفور الرحیم ہے. یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے گا تو اس شخص سے اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ سے نہ ڈرے اور دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم کر دے، ظلم کرے، تو ایسی صورت میں اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، یغنی اللہ، غنی کر دے گا اللہ، کلن، ہر ایک کو، یعنی الگ ہونے والوں کو، من سعتہ، اپنی وسعت سے، یعنی دونوں کو اللہ کوئی اور اچھا ساتھی دے دے گا، ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. کیونکہ بعض اوقات جب معاملات حد سے بگڑتے ہیں اور شوہر اور بیوی کے درمیان کسی صورت نباہ ہو ہی نہیں پاتا، یا پہلی بیوی دوسری آنے والی کو برداشت کر ہی نہیں سکتی اور نہیں رہنا چاہتی اپنے شوہر کے ساتھ اور الگ ہونا چاہتی ہے کیونکہ وہ شوہر کے حقوق نہیں دے سکتی، یا یہ کہ شوہر اس کے حقوق نہیں دے سکتا، تو ایسی صورت میں جدا ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں. اور اگر وہ جدائی اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے کی محتاجی اور ضرورت سے بے نیاز کر دے گا اور ان کا کہیں اور انتظام فرما دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ وسعت والا، حکمت والا. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے فرائض کو سمجھنا چاہیے، دوسرے کے حقوق کو سمجھنا چاہیے اور ان کو ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر انسان کے بس کی بات نہ ہو، کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، جتنا بھی وہ صبر کرنا چاہے یا جتنا بھی اپنے آپ کو وہ حق پر قائم کرنا چاہے، بسا اوقات وہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی اور کچھ لوگوں کے ساتھ بن پاتی ہی نہیں. تو ایسی صورت میں جب انسان یہ دیکھے کہ ساتھ رہنے میں، یعنی کسی کے بھی ساتھ رہنے میں، بنیادی طور پر تو شوہر بیوی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کسی کے بھی ساتھ رہنے میں اگر حدود اللہ کے پامال ہونے کا اندیشہ ہو، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں نہ باقی رہتی ہوں، تو ایسی صورت میں انسان پھر اپنی راہیں الگ کر لے. اور اس کی مثال حضرت زید اور حضرت زینب ہیں. دونوں ہی اپنی جگہ بہت نیک تھے، متقی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ساتھ جس طرح پیار کرتے تھے اور جس طرح ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے اور جتنا ان کا خیال رکھتے تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت زید کتنے متقی اور پارسا انسان ہوں گے. اور دوسری طرف حضرت زینب، جن کو بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا اور ان کا نکاح خود پڑھایا، تو وہ بھی اپنی جگہ پر ایک نیک خاتون تھی. لیکن نیکی اور تقوی اپنی جگہ، مگر طبیعتوں کا ملاپ اور انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے سے تعلق کی نوعیت اپنی جگہ. یعنی ایک شخص بہت نیک اور متقی ہو سکتا ہے لیکن اس کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ گزر بسر نہیں ہو سکتا اس کی عادات کی وجہ سے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک چوائس ہوتی، اپنی ایک سوچ ہوتی، ہر انسان کی چاہت فرق ہوتی. ایک انسان جو کسی کو انتہائی برا لگتا ہو سکتا ہے دوسرے کو انتہائی اچھا بھی لگتا ہو. اب اس انسان میں کوئی خرابی ہے یا
خوبی ہے؟ نہیں. بات یہ ہے کہ جو نفرت کرنے والا ہے اس کی اپنی ایک چوائس ہے، اور جو محبت کرنے والا ہے اس کی اپنی ایک چوائس ہے. ہر انسان جو اس دنیا میں ہے وہ ایک الگ ماڈل ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بالکل انوکھا اور بے مثل نمونہ ہے، یعنی جس کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے بچوں کو بھی باہم کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، انسانوں کو بھی باہم کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دلوں کے اندر دوری آتی. تو یہاں پر ایسے مسائل کا حل بتایا گیا ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان نباہ صحیح طور پر نہ ہو رہا ہو تو پھر تفرق، الگ ہونا اولا اور احسن ہے. الگ ہونے سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو؟ یہ خوف کہ اگر الگ ہوئے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، دنیا ہی ختم ہو جائے گی اور کیا بنے گا. تو مایوسی کی ضرورت نہیں. اللہ وسعت والا ہے. یہ صفت کیوں آئی یہاں پر؟ اللہ کے خزانے وسیع ہیں. ہماری نظریں چھوٹی ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خیر ہے تو یہیں پر ہے، اور اگر یہاں نہیں تو کہیں بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کے خزانے وسیع ہیں. لہذا انسان مایوسی کا شکار نہ ہو، اللہ کی وسعت پر نظر رکھے. حکیمہ، حکمت والا ہے. یعنی بسا اوقات انسان جب کہیں شادی کرتا ہے استخارہ بھی کرتا ہے اور سارے حالات کی پوچھ پرچھ بھی کرتا ہے اور ہر چیز کا خیر خبر رکھ کے پھر بڑی خوشی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد معاملات مشکل کا شکار ہو جاتے. پھر انسان سوچتا ہے میں تو استخارہ بھی کیا تھا اور میرا تو خواب بھی بڑا اچھا تھا اور لوگ بھی بڑے اچھے تھے، فلاں نے بھی بڑی تعریف کی تھی، فلاں بھی چیز اچھی تھی، پھر یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی. اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ اس مشکل میں سے بھی انسان کے لیے کیا خیر نکلنے والی ہے. انسان نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. لہذا انسان کے کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ ہر حال میں تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے. کسی کے ساتھ بھی تعلق میں اگر حدود اللہ پامال ہو رہی ہو تو پھر انسان حدود اللہ کو تھام لے لیکن اس تعلق کو چھوڑ دے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اب اللہ کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ کون ہے اللہ. وہ ہے اللہ کہ جس کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے. جو چیزیں اس نے انسان کی ملکیت میں بھی دے رکھی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ دراصل وقتی طور پر ادھار ہیں. اصل مالک وہ خود ہے. ہمارے پاس یہ سب کچھ امانت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اور البتہ تحقیق وصیت کی ہم نے. اور وصیت کون سا حکم ہوتا ہے؟ تاکیدی حکم. تاکید کی ہم نے ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، وإیاکم اور تم سے بھی. تم کو بھی ہم وصیت کرتے ہیں، تم کو بھی تاکید کرتے ہیں. کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. گویا تمام انسانوں کے لیے، پہلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ کس چیز کو ہر چیز پہ مقدم رکھیں؟ تقوی کو. ان اتقوا اللہ. کیونکہ صالح زندگی، نیک زندگی صرف تقوی سے ہی حاصل ہو سکتی. نیک کہلانے کا مستحق کون ہے؟ وہی جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے اندر تقوی ہو. وَإِن تَكْفُرُوا. اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، ہر چیز کا وہ مالک. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور ہے اللہ بے نیاز، تعریف والا. یعنی اسے بندوں کی یا بندوں کے تقوی کی یا بندوں کی اطاعت کی اور شکر گزاری کی کوئی ضرورت نہیں. حمیدہ وہ خود سے خود تعریف والا ہے، محمود ہے. اور محمود اور حمید میں فرق ہے تھوڑا سا. محمود تو مفعول کے وزن پر ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے تو اس کی تعریف ہو، لیکن حمید کوئی تعریف نہ بھی کرے تو وہ اپنی ذات میں خود تعریف والا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں 2 بار
اللہ کی ملکیت اور اللہ کی قدرت کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. لہذا تم اس اللہ سے ڈرو اور اس اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات درست کرو اور معاملات کی بنیاد تقوی پر رکھو، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کو پرواہ نہیں. اس کی وضاحت ایک حدیث قدسی بھی کرتی. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا. یعنی اوپر چونکہ تقوی کا حکم دیا گیا نا، یعنی اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ فاجر یعنی نافرمان آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی واقع نہ ہوگی، کوئی کمی نہ ہوگی. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور اس میں سے ہر ایک کو میں اس کی مطلوبہ چیز دے دوں جو جتنا مانگے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ چوائس دی جائے کہ جتنا چاہو لے لو تو ہم کیا کہہ لیں؟ ہم تو کہ پوری زمین بھی دے دیں اور جو کچھ اور آسمان پہ نظر آ رہا ہے وہ بھی مل جائے. تو جو بھی شخص اپنی کوئی مطلوبہ چیز مانگے تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں آتی ہے. کیا کمی ہوتی؟ کتنا پانی لگتا ہے سوئی کے ساتھ؟ کچھ بھی تو نہیں، نہ ہونے کے برابر. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر اطاعت گزار ہے، متقی اور پرہیزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں، اور اگر انسان بگڑے ہوئے ہیں، نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں. پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، یعنی اللہ تم سے بے نیاز ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، کام بنانے والا. اِن یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تم سب کو، ایھا الناس، اے لوگو، تم سب کا صفایا کر دے، تم جیسے لوگوں سے زمین کو پاک کر دے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے تمہاری جگہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے. اس کی وضاحت سورۃ محمد کی ایک آیت سے بھی ہوتی ہے 38. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تمہاری جگہ بدل کر کسی اور کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. یعنی اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، اگر تم اس کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض کرتے ہو تو وہ تمہیں ہٹا کے ایک اور قوم کو لا سکتا ہے. سورۃ انعام 133 میں آتا ہے ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے خلیفہ بنا دے، یعنی زمین پہ بسا دے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں دوسری قوم کی اولاد میں سے یعنی تم سے پہلے کی جنریشن سے پیدا کیا. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، اٹھا پھینکے یہاں سے اور نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ کام اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں. تو نتیجہ کیا ہے اس کا؟ کہ ہم سب کو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے اور کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور جو بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر گزار رہنا چاہیے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو بھی کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب کا، یعنی دنیا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اپنی نیکیوں کا، دنیا میں جزا چاہتا ہے اپنے کسی بے احسان کی، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا ثواب. یعنی تم دنیا چاہتے ہو جبکہ اللہ کے پاس دونوں ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا. تو بات یہ ہے کہ جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے اس کو اگر اللہ چاہے تو دنیا دے دے، نہ چاہے تو دنیا بھی نہ دے. لیکن جو شخص آخرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت دیتا ہے اور اس کے ساتھ دنیا میں سے بھی اس کا جو حصہ اسے مل کے رہتا ہے. اس آیت کی وضاحت بھی قرآن مجید کی دیگر آیات سے ہوتی ہے.
سورۃ البقرہ میں آیت 200 اور 202 آپ پڑھ چکے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کیا معنی؟ ترجمہ کریں. آپ یہ دعا نہیں پڑھتے پھر کیا مشکل ہے ترجمہ کرنے کی؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حج پہ جا کے کہ اللہ ہم کو دنیا دے دے، بس وہ دنیا کے مقصد کے لیے حج کرتے ہیں، وہاں جا کے بھی دنیا ہی مانگتے ہیں. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ایسے لوگوں کو کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا. انہیں حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. یعنی پھر کوشش ہی دیکھی جائے گی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا بھی جب قبول ہوتی ہے جب انسان ساتھ کوشش بھی کرتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے صرف دعا مانگنے سے بات نہیں بنتی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. سورۃ الشورى آیت 20 میں آتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ. جو آخرت کی کھیتی چاہے گا نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. یعنی وہاں اس کو کئی گنا ملٹی پلائی کر کے اجر دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. اور جو دنیا کی کھیتی چاہے گا، کھیتی یعنی کہ کراپ کاٹنا چاہے گا، دنیا میں ہی بو کے دنیا میں ہی اس کا فائدہ اٹھانا چاہے گا، نؤتیہ منہا، تو ہم اس میں سے دے دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اس کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. تو کوئی بھی کام کر رہے ہوں چھوٹا یا بڑا، تو ہمارے ذہن میں کیا رہنا چاہیے؟ اس کا فائدہ سب سے پہلے کہاں دیکھنا چاہیے؟ آخرت میں، کہ وہاں کیا ہوگا اس کا. عام طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری آخرت کے لیے. لیکن جب ہم لوگوں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یہ سبق بھول جاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کانٹیکس کیا ہے پیچھے، شوہر بیوی کے تعلقات اور اس کی خرابی، اور پھر باقی انسانوں کے ساتھ بھی تعلقات اور ان کی خرابی اور ان کے جو کانسیکوینسز ہیں. جب ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کام کا یا اس صبر کا یا اس اچھے تعلق کا یا کسی پر احسان کا نتیجہ آخرت میں کیا نکلے گا. ہم کیا دیکھتے ہیں اس وقت؟ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمیں دنیا میں کیا ملے گا، میں نے اس شخص کے ساتھ احسان کیا ہے، یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اور اگر کرے گا تو میں آئندہ کروں گا، اور اگر نہیں کرے گا تو میں آئندہ نہیں کروں گا. کیا ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ یاد رہتا ہے کہ کسی بھی انسان پر کیے ہوئے احسان کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے، لہذا جب اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آخرت میں دے گا تو پھر مجھے اپنے عمل میں کمی نہیں کرنی چاہیے. جو نیکی میں کر رہا ہوں کسی کے ساتھ اسے کرتے رہنا چاہیے. سورۃ نور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا اور انہیں پتا چلا کہ یہ انہی کے خاندان میں سے ایک شخص نے جس کی وہ مالی مدد کر رہے وہ بھی حصے دار ہے اس جرم میں، تو آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس کا وظیفہ بند کر دوں گا، میں اسے کچھ نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. نہ قسم کھائیں فضل اور وسعت والے جن کو اللہ نے دنیا میں مال و دولت دے رکھا ہے. حضرت ابوبکر تاجر تھے اور اچھے مالدار انسان تھے، کہ وہ اپنے مہاجر، مسکین، ضرورت مند رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ معاف کر دیا اور ان کا وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دی. یہ کیوں کیا سب کچھ؟ کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے آخرت میں ملنے والا ہے. لیکن چونکہ دل تنگ ہوتے ہیں نا، جب کوئی انسان ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی مزہ چکھاتے، ہم ہی نہیں اچھا کرتے، اور اس سے کیا ہوتا ہے اور کھیل بگڑتا ہے اور زیادہ تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر انسان کو دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں، آخرت کو، بڑے اجر کو سامنے رکھ کر معاملات کرنے چاہیے، چاہے کوئی لین دین کا معاملہ ہو یا تعلقات کا یا کسی بھی طرح. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی ٹھیک کر دے گا. کیونکہ جب آپ دل بڑا کریں گے نا، آپ کی نگاہ وسیع ہو جائے گی، تب دور تک چلی جائے گی. کیونکہ جب ہماری نگاہ دنیا تک اٹک جاتی ہے نا تو شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں ہم. جب آخرت پہ چلی جاتی ہے تو پھر ہماری نگاہ بھی وسیع ہو جاتی. جتنی نگاہ وسیع ہوتی ہے اتنا تو دل بڑا ہونے لگتا ہے. جب دل بڑا ہوتا ہے تو انسان سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی دوسروں کی زیادتیاں اور دوسروں کی غلطیاں تو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا چلا جاتا ہے. اور دل
بڑا کرتا چلا جائے، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو خوشی عطا کرتا ہے اور پہلے سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ سورۃ اسراء میں آتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو عاجلہ چاہتا ہے یعنی دنیا کا جلدی ملنے والا فائدہ چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں اس کو جلدی دے دیتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ جو انسان چاہے وہ سب اس کو مل جاتا ہے۔ لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے ہو ایسا۔ ام للانسان ما تمنا، کہ انسان کو وہی ملتا جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اصول کیا ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کر لے اور اس کے لیے کوشش کرے تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی، یعنی اللہ اس پر ان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی قیمت کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر کسی نے ہم کو مچھر کا پر نہ دیا، یعنی ہم جو کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، مال و دولت کریں یا اچھا اخلاق کریں یا اچھا رسپانس یا شکر گزاری، اگر ہم کسی پر احسان کریں تو جو کچھ بھی وہ ہمیں دیتا ہے بدلے میں وہ کیا ہے؟ مچھر کا پر ہے۔ تو اگر کوئی نہ دے مچھر کا پر تو اتنا فس کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل بڑا کر لیں اور آسان طریقے سے اپنا فرض ادا کرتے چلے جائیں اور دوسرے کا معاملہ اس پہ چھوڑ دیں، اللہ اس کو ہدایت دے اور ایک دن دے دے گا اس کو، جس نے ہمیں دی ہے وہ اس کو بھی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس طرح انسان کا غم دور ہو جاتا ہے، ورنہ بہت دفعہ انسان محض لوگوں کے رویوں پر کوڑ کوڑ کر اپنی جان ہلاک کر لیتا ہے۔ آپ نے بھی معاشرے میں دیکھا ہوگا بعض خواتین شوہروں کے رویے سے نالاں رہتی اور پھر غم پال لیتی اور غمگین رہ رہ کے کس کی صحت برباد کرتی، بعض اوقات ہسپتال تک پہنچ جاتی، کوئی نتیجہ نکلتا؟ جس کے دل پہ اثر نہیں ہونا ہوتا ہے۔ آپ پاگل ہو جائیں، اپنے آپ کو نوچ ڈالیں، آپ ٹکرے ماریں، آپ ہسپتال جائیں، آپ خودکشی کر لیں، جس نے نہیں بدلنا وہ بدل سکتا ہے۔ دو ہی راستے ہیں، یا آپ دل بڑا کر لیں اور معاف کر دیں، نہیں ہوتا تو الگ ہو جائیں، لیکن خود پر ظلم نہ کریں۔ تو انسان دشمن کو پہچان جائے، اگر شیطان دشمن ہے نا ہمارا، وہ ہمیں یہ سجھاتا ہے، اور وہ دشمن کیا چاہتا ہے کہ ہم میکسیمم دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں اور آخرت میں بھی کچھ نہ بچے ہمارے پاس، اور وہ آتا انہی راستوں سے ہے جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں، جہاں ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں۔ غم اور دکھ وہی لگتے ہیں نا، ورنہ تو دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ہماری بلا سے۔ کسی پہ کچھ گزر رہی ہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے؟ چوٹ کب لگتی؟ جب خود پہ کچھ پڑتا ہے۔ اور چونکہ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، لہذا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امتحان نہ ہو، ایک سے نکلیں گے ایک میں پڑ جائیں گے، ایک سے نکلیں گے ایک میں پڑ جائیں گے۔ ساری زندگی ایک ٹیسٹ ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے اللہ کے تقوی کی، اللہ پر توکل کی، آخرت کو سامنے رکھنے۔ سورۃ صاد میں پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا ایک خاص خالص چیز کی وجہ سے، اور وہ خالص چیز کیا تھی؟ گھر کی یاد، یعنی جنت کی یاد۔ ان کے دلوں میں جنت سمائی ہوئی تھی، جیسے وہ صحابی تھے نا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی تو جان بھی آسانی سے دے دی، سب کچھ چھوڑ دیا، جو کھجوریں کھائی تو وہ بھی پھینک دی، جنت چاہیے۔ پھر انسان پسندیدہ سے پسندیدہ ترین چیز چھوڑ سکتا ہے اس جنت کی خاطر۔ اور اسی طرح ذکر دار سے مراد اگر آخرت کا گھر لے، یعنی پوری آخرت، تو آخرت کی جو ہولناکیاں اگر انسان کو یاد رہیں تو دنیا کے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ہم کو پہاڑ جتنی کیوں نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم آخرت کو سامنے نہیں رکھتے، آخرت کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنی نعمتیں زیادہ ہو نا، اتنے غم زیادہ ہوتے ہیں، اتنی جلن اور کڑن زیادہ ہوتی۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے، ہر پھول کے ساتھ، لیکن بعض اوقات ہم پھول کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر جپک پڑتے ہیں اور پھر توڑتے ہیں تو ہاتھوں میں کانٹے چبھتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں، اور ہم غلطی تو ہماری اپنی، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ کانٹے تھے ساتھ۔ وہ ایک شعر ہے نا، تو ہی نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ ہم دنیا کی حقیر چیزوں پہ راضی ہو گئے، ورنہ اللہ کے پاس تو بہت کچھ۔ یہ جو کہا گیا نا کہ کسی ایک طرف نہ لٹک جاؤ، یعنی کہ ایک طرف میلان نہ کرو، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف جھک گیا
تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی وہ آدھا انسان آئے گا، کیونکہ اس نے دوسری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، وہ عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے، اور جب آپ بیمار ہوئے آخری بیماری میں، تو آپ نے باقی بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور باقی بیویوں نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ تو اصلاح اسی کا نام ہے کہ آپس میں سمجھوتا کر کے، صلح کر کے، حقوق کی کمی بیشی پر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملات کو طے کر دیا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یعنی شوہر عدل نہیں کر سکتا، بیوی یہ حالات دیکھ نہیں سکتی، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ الگ ہو جائیں۔ اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ کل من سعتہ، تو غنی کر دے گا اللہ، بے نیاز کر دے گا اللہ، کلن ہر ایک کو، کس سے؟ من سعتہ، اپنی وسعت سے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اگر دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو دونوں کو اللہ کوئی بہتر ساتھی دے دے گا، دونوں کی ضرورت بہتر طور پر پوری ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی کے جو مقاصد ہیں شادی کے بعد پورے ہونے چاہیے، اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ سورۃ الروم کی آیت وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ باہم محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، رحمت کا رشتہ ہونا چاہیے، یعنی ایک طرف محبت اور دوسری طرف رحمت۔ اور اگر مودت میں کوئی کمی آ جائے کسی وجہ سے تو رحمت تو ہر صورت میں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے کائنڈ اینڈ کیئرنگ ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کا دکھ درد جاننے والے ہونے چاہیے۔ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحیم کس کو کہتے ہیں؟ مہربان۔ ترجمہ نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا۔ تو رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک دوسرے کے لیے مہربان، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، کیئرنگ۔ اب اگر انسان شادی کر لے اور نہ ایک دوسرے میں کوئی محبت ہو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی کوئی کیئر ہو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شفقت ہو، نہ لحاظ ہو، نہ پرواہ ہو، تو پھر یہ شادی کس قسم کی شادی؟ اس شادی سے شادی کے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ اور اس میں آپ دیکھیے مودت اور رحمت دو چیزیں بتائی گئی نا۔ تو مودت ہوتی ہے محبت یا لو، تو محبت ایسی چیز ہے جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے۔ شادی کے شروع میں ایکسائٹمنٹ اور طرح کی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ وہ مودت کا یا وہ پہلو جو ہے وہ شاید کمزور پڑ جائے، پھر کبھی اوپر ہو کبھی نیچے ہو، کمی بیشی اس میں ہوتی رہتی۔ یعنی محبت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک جگہ سٹل ہو جائے گی۔ ایک دفعہ اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ بس وہیں رہ جائے گی، وہ اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ تو محبت میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، پھر یہ کہ محبت اپنے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو رحمت ہے وہ انسان کی کوشش سے ہوتی ہے، انسان اپنے دل میں دوسرے کے لیے ایک مقام رکھے، دوسرے کے لیے، یعنی رحمت کا جو تصور ہے اسلام میں وہ صرف شوہر بیوی کے درمیان نہیں ہے، بلکہ کس کس کے ساتھ رحمت برتنے کے لیے کہا گیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، وہ آتا ہے نا جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں گے۔ تو رحم تو انسان بیوی تو کیا تمام رشتہ دار، اور رشتہ دار تو کیا غیروں کے ساتھ بھی کرے گا، غیر تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی کرے گا، کسی بھی انسان کے ساتھ کرے گا۔ یعنی رحم کیا ہے دراصل؟ رحم کسی پہ کب کیا جاتا ہے؟ کب آتا ہے رحم؟ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، جب کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بھوکا ہوتا ہے، کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان کیا انسان ہوگا کہ جس کے پاس کوئی سر درد سے کراہ رہا ہو اور اس کو اثر ہی نہ ہو، کوئی بخار میں تڑپ رہا ہو اور اس کو پرواہ ہی نہ ہو۔ دو اجنبی لوگ بھی اگر کہیں ہو، مثلاً آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ساتھ والے شخص کو نہیں جانتے، آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر کوئی تکلیف کے آثار ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھلے ہو میرا کیا لگتا ہے یہ کہ میں اس کی تکلیف پوچھوں، کریں گے ایسے آپ؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ انسان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے
پیدا کیا انسان کو. تو یہ تو عام انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا کہ ہر انسان دوسرے کے لیے درد رکھتا ہو، اس کے دل میں دوسرے کے لیے تکلیف ہو، کہ دوسرے کو تکلیف ہے، وہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والا ہو، پہچاننے والا ہو. اور اگر عام انسانوں، حتیٰ کہ جانوروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جانوروں کے ساتھ آپ سلوک پڑھیں کہ ایک اونٹ جو تھا وہ بلبلاتا ہوا آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہاں ہے اس کا مالک، اس نے اس کو تکلیف دی ہے. پھر اسی طرح وہ بلی جو مسجد نبی میں تھی، پھر اسی طرح پرندے، یعنی ہر طرح کے جانور تک، چیونٹیاں، تمام جانوروں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا. جس دین میں جانوروں کے ساتھ رحم اور شفقت کا حکم ہے، اس دین میں بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق نہ ہو تو وہ رشتہ کیا رشتہ ہوگا؟ وہ تو پھر صرف براہ نام رشتہ ہے نا، براہ نام رشتہ ہے. تو یہاں پر الگ ہونے کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں، وہ معلقہ ہے بیوی، یا دوسری کے حقوق بالکل پامال کر دیے شوہر نے. تو ایسی صورت میں اگر عورت صرف جلتی اور کڑتی رہتی ہے، یا عورت محض ایک لٹکی ہوئی چیز ہے جس کے کوئی حقوق نہیں، یا وہ ایسے ہے جیسے اس کا کوئی شوہر ہو ہی نہ، اور شوہر کی ساری توجہ دوسری بیوی کی طرف ہو، تو اس صورت میں کیا حکم دیا گیا کہ پھر الگ ہو جائیں، کیونکہ اس میں دوسرے انسان کے حقوق مستقل طور پر پامال ہو رہے ہیں. اور اگر وہ الگ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، یغنی اللہ کل من سعتہ، اللہ ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت کے ساتھ. بعض اوقات یہ سارے حالات کے ہوتے ہوئے بھی لوگ کس لیے نبھائے چلے جاتے ہیں؟ کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو اس میں ایک حد تک تو مجبوریاں ٹھیک ہیں، لیکن اگر حالات اس حد تک پہنچ جائیں کہ جس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نظر نہ آئے، یعنی یہ نہیں کہ اگر وقتی طور پر آپس میں کوئی چھوٹی موٹی انبن ہو گئی تو انسان آخری نقطے پہ پہنچ جائے، انتہا پہ پہنچ جائے، یہ نہیں اس کا مطلب. یعنی پوری کوشش کے باوجود اگر نہیں بن پا رہی تو پھر اس صورت میں اس بات کی اجازت ہے یا رخصت ہے کہ وہ الگ ہو جائیں. اگر الگ ہو گئے تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ مایوسی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی وسعت سے ہر ایک کا سبب کرنے والا، ہر ایک اللہ کی مخلوق ہے نا. اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جوڑے بھی دے دے گا، کیونکہ بعض اوقات اس خوف سے بھی نہیں الگ ہوتے نا، پھر دوبارہ شادی کہاں ہوگی، یہ کیسے ہوگی. تو یہاں پر مایوسی سے بچایا گیا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، خلا کا معاملہ جہاں تھا، پھر اسی طرح اور بھی دیگر معاملات. تو اس میں آپ دیکھیے کہ 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ان یصلح بینہما، آپس میں کیا کیا جائے؟ صلح کی جائے. خود دونوں آپس میں صلح کریں، دونوں کے خاندان کرائیں. حکم من اہلہ حکم من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں کی نیت اچھی ہوئی، ارادے اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا. اور اگر نہیں تو دوسری صورت فلا تمیلوا کل المیل، حقوق کی ادائیگی کا ہر ممکن خیال. اور تیسری صورت کیا ہے؟ الگ ہونا. وَإِن يَتَفَرَّقَا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ وسعت والا، حکمت والا. واسع، واسع کس میں؟ وسعت والا کس چیز میں؟ کس چیز میں وسعت والا ہے؟ ان دونوں سے متعلق بھی اور ویسے بھی اللہ وسعت والا ہے. جب آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آتی ہے تو کیا خیال آتا ہے کہ اللہ وسعت والا ہے؟ کیسے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، یاد ہے کچھ اس کا؟ تو کتنی وسعت والا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین کرسی کے مقابلے میں کتنے؟ جیسے ایک چھوٹی سی رنگ ہو صحرا میں، اور کرسی کے مقابلے میں عرش. تو آپ دیکھیے کہ اللہ ہر لحاظ سے وسعت والا ہے، اپنی صفات میں، اپنے علم میں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اپنی قدرت میں وسعت والا ہے، اپنی حکمت میں وسعت والا ہے، علم میں وسعت والا ہے، اپنی سمع میں، اپنی بصر میں. اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے. اصل میں یہ آیات جب آخر میں آتی ہے نا تو کنکلوڈ جب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، تو یہ ایک طرح سے پورا خلاصہ ہوتا ہے آیت کا.
اب اس آیت میں بات ہوئی نا کہ الگ ہو جائیں تو اللہ سب کو اپنی اپنی جگہ مطمئن کر دے گا، تو پھر انسان کا دل نہیں مانتا، نہیں یہ ہو نہیں سکتا. انسان عموماً کیا سوچتا ہے؟ نہیں پھر اس کے بعد تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں. مایوسی، کتنی جلدی مایوسی آ جاتی. تو جس بندے کو یہ یقین ہو اللہ وسعت والا ہے، اس کے اندر کبھی مایوسی نہیں آتی. عموماً ہمارے غمگین اور رنجیدہ ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہم خوف کھاتے رہتے ہیں، اچھا یہ کام نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا، پھر تو موت ہی آ جائے گی، پتہ نہیں فلاں کام نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا. یعنی چھوٹی چھوٹی وہی شح کے مقابلے میں آ رہا ہے نا. یہاں انسانوں کے اندر کیا ہے؟ شح. اور اللہ کی صفت واسع. ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے شح کی وجہ سے، ہماری شارٹ سائٹڈ ہے، ہمارے تصور ہی چھوٹا ہے، ہمارے خیال اور دل ہی چھوٹا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات واسع، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں، اپنی ساری صفات میں. فکر کس بات کی؟ ایسا شخص پھر کسی چیز پر فکر مند نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ وسعت والا ہے، حکیمن حکمت والا ہے. یعنی اس کی وسعت حکمت کے ساتھ ہے. وہ حدیث پڑھی نا آپ نے کہ اگر اے جن و انس تم سارے کے سارے اپنا سب کچھ مانگو، میں تم سب کی ساری خواہشات پوری کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہ آئے گی مگر اتنی جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے جو پانی لگتا ہے. کتنی وسعت ہے اس کے دینے میں. لیکن ہم چھوٹے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ اگر میری ڈائری کھو گئی نا، پتہ نہیں پھر مجھے کوئی ڈائری ملے گی کہ نہیں ملے گی، لہٰذا اگر یہ کھو گئی تو ہم سمجھتے ساری دنیا چلی گئی ہاتھ سے. اس طرح ہم مناتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نقصان پہ، اور ہمیں بھول جاتا ہے کہ اللہ وسعت والا ہے، جس نے پہلے یہ دی تھی وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے. ایسا شخص تقدیر کے فیصلے قبول کر لیتا ہے، بلا تردد قبول کر لیتا ہے ایسا انسان، کیونکہ اس کو پتا ہے میرا رب وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں. ہاں وہ کس کو کتنا کب دیتا ہے اس کی ایک حکمت ہے کہ کس کو میں نے کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے. تو اس صورت میں اگر انسان کو تھوڑا بھی ملے تو بھی انسان تسلی کر لیتا ہے، کیا ضائع نہیں اجر ہوتا. اگر آج ایک چیز چلی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر عوض دینے والا ہے. اور وہ جو جنت ہے نا، اس کی وسعت کی اور اس کی رحمت کی ایک نشانی ہے. جنت کتنی بڑی ہے نا. ایکچولی ویسے تو کوئی نہیں، میں تو آؤں اور یک سپیڈ لیکچر دے کے چلی جاؤں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ریپیٹیشن کرا کرا کے کچھ چیزیں جو زندگی میں آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ یاد ہو جائیں. یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو تقویٰ ہے، احسان ہے، اور یہ شح بخل، یہ ساری اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی وسعت، اللہ کی صفات، ان چیزوں کے بارے میں ہمارا علم ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی سچویشن میں ہوں تو ہمیں فوراً کچھ نہ کچھ ایسا یاد آ جائے کہ وہاں ہم سیدھے ہو جائیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس وقت شاید آپ نہ بھی جواب دے پائیں، لیکن انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ گونجیں گے آپ کے کانوں میں. ایک ہی سوال کئی دفعہ کیا ہوا، اور جب کسی خاص سچویشن میں ہوں گے نا تو آپ کو ایک دم فلیش کرے گا، اچھا یہ تو یہاں یہ ہے، فکر کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ قرآن کا یہی فائدہ ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور پھر آپ دیکھیے اللہ کی وسعت کی بات ہے نا، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اور البتہ تحقیق تاکید کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے. وَإِيَّاكُمْ. اور تم کو بھی تاکید کی أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. آپ دیکھیے کتنی دفعہ تقوی کا حکم آ رہا ہے نا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کے ڈر کے بغیر کیا نہیں ہو سکتا، کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکتا. صالح زندگی، یہ جملہ بے شک یاد کر لیجئے، نیک زندگی، صالح زندگی صرف تقوی سے، اللہ کے ڈر سے حاصل ہوتی ہے. بس تب انسان اپنے وعدوں کی بھی پابندی کرتا ہے. جب خدا کا خوف نہ ہو، شوہر بیوی سے وعدہ کر لیتا ہے، بیوی شوہر سے، اور اس کے بعد تو کون اور میں کون. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، شرائط بھلا دی جاتی ہیں، سب چیزیں. تو یہ کیوں ہوتی؟ کیونکہ خدا کا ڈر نہیں. اگر خدا کا ڈر ہو تو پھر ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں جواب دینا ہوگا. میں نے کال دیا ہوا ہے، میں نے زبان دی ہوئی ہے، میں اس سے پھر نہیں سکتا. لیکن جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو پھر انسان جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ ان تکفروا. اور اگر تم کفر کرو گے، یعنی نہیں مانو گے اللہ کی بات، نہیں تقوی اختیار کرو گے، نہیں احسان کرو گے، فإن للہ. تو بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض. جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وکان اللہ غنیا حمیدا. اور ہے اللہ بے نیاز تعریف والا. اللہ کو کسی کے عمل کی، کسی کی اصلاح کی، کسی کے کام کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اس سے بے نیاز ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا سورۃ الزاریات آیت 57 اور 58،
ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، وما اريد ان يطعموني، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور پھر اللہ اس بات سے بھی بے نیاز ہے کہ ہم اس کی بات ضرور مانیں، نہیں مانیں گے تو معلوم نہیں اس کی خدائی میں کوئی کمی ہو جائے گی. فرمایا نہیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم منہ موڑتے ہو تو موڑ جاؤ، اللہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے ناشکرے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے فاجر آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن اور انس سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی. تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نہ کسی عبادت کی ضرورت ہے، ہمارے نہ کسی ذکر کی ضرورت ہے، نہ ہمارے صدقے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور حکم ماننے کی کہ ہم حکم مانیں گے اللہ کا تو اللہ تعالیٰ کا کام چلے گا. نہیں، اللہ تمہارے ہر چیز سے بے نیاز ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، سارے کام بنانے والا وہی ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے. کہاں؟ دنیا سے. ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور دوسرے لوگ لے آئے. تو کبھی بھی کوئی اچھا کام کر کے، کوئی نیکی کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم ناگزیر ہو گئے، کہ ہمارے بغیر گزارا ہی نہیں. سب دنیا کے کام چلیں گے اور سب چلتے ہیں. وہ چاہے تمہیں اٹھا پھینکے اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا. سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، آیت نمبر 2 سورۃ ابراہیم. سورۃ الانعام آیت 133 میں آتا ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے. ثواب کیا ہوتا ہے؟ روٹ کیا ہے؟ ثا واو بے. ثواب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو. ٹھیک ہے نا. ثواب کا یہاں مانا ہے بدلہ، جزا، فائدہ، دنیا کا فائدہ. من کانا، جو کوئی بھی ہے، یرید ارادہ رکھتا. کس کی طرف اشارہ؟ کسی خاص کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک اسپیسیفک کی بات. کوئی بھی، جو کوئی بھی. من کانا، جو بھی کوئی ہو، جو کوئی بھی ہو. کیا؟ یریدو، چاہتا. کیا چاہتا؟ ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، دنیا کا فائدہ، دنیا کا بدلہ، دنیا کی جزا، دنیا کی رونق. فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. تو تم صرف دنیا کیوں چاہتے ہو جب اللہ کے پاس دونوں ہیں؟ تو پھر تم صرف ایک پہ کیوں راضی ہو گئے؟ صرف ایک ہی کو منزل کیوں بنا لیا؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا، دیکھنے والا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کام بھی کرے، جو محنت بھی کرے، جو کوشش بھی کرے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو نیکی بھی کرو، تو اس کا بدلہ فوراً اور صرف دنیا میں نہ چاہو بلکہ آخرت کو مد نظر رکھ کے کرو. دیکھیے 3 صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی کام کی. نمبر 1، صرف دنیا کا بدلہ چاہنا، کوئی بھی کام کرنا اور صرف دنیا کا بدلہ چاہنا. مثلا کوئی شخص جا رہا تھا، اس کی کوئی چیز گر پڑی، آپ نے فوراً اٹھا کر دی. کیا سوچ کر کہ یہ بندہ مجھ سے خوش ہو جائے اور یہ مجھے اپریشیٹ کرے، اور بس اس کے بعد وہ بھی بھول گیا، آپ بھی بھول گئے. آپ کو اپریسیشن مل گئی، جو آپ نے چاہا ملا، بات ختم. صرف وقتی اور فوری فائدہ چاہنا اور صرف دنیا کا ہی فائدہ سامنے رکھ کے کوئی اچھا کام کرنا. دوسری صورت، صرف آخرت چاہنا، کہ انسان دنیا میں کسی بھی چیز کا کوئی بدلہ نہ چاہے، صرف آخرت چاہے.
کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ مثلا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اس کا بدلہ کہاں چاہتے ہیں، تلاوت جیسے کرتے ہیں یا ختم قرآن کرواتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو کس لیے کراتے ہیں یہ سب؟ جتنے بھی ورد وظیفے بنائے ہوئے لوگوں نے خود سے، جتنی بھی بدعات کی یہ قسمیں ہیں، ان سب میں مقصود کیا ہوتا ہے، مطلوب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا فائدہ۔ قرآن صرف اس لیے پڑھ جائے کہ گھر میں برکت ہو جائے، اور بس اس سے آگے نہیں سوچتے کوئی اور بھی گھر ہے۔ پھر اسی طرح کوئی وظیفہ کریں گے، کوئی کچھ کریں گے تو مقصود کیا ہوگا؟ متاع دنیا، یہ کام آسان ہو جائے، وہ مسئلہ ہو جائے، وہ مسئلہ۔ آخرت سامنے کوئی نہیں، صرف دنیا۔ یعنی نیک کام جن کو ہم نیک کہتے ہیں وہ بھی دنیا کے لیے۔ جیسے وہ حج کے موقع پر کچھ لوگ حج کس لیے کرتے ہیں؟ صرف دنیا کے فائدے مانگنے کے لیے۔ ان کی کچھ مشکلات ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حج کرنے جائیں گے تو وہ یہ دعائیں مانگیں گے، آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک ہے آخرت کو بھول کر دنیا چاہنا، دوسرا یہ ہے کہ صرف آخرت چاہنا، دنیا میں کچھ بھی نہ چاہنا، اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا بھی چاہنا اور آخرت بھی چاہنا۔ ٹھیک ہے، 3 صورتیں ہوگی نا۔ اب جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے، صرف دنیا چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہی نہیں، اس کو کیا ملے گا؟ صرف دنیا میں۔ مثلاً اس کے لیے کیا آیت ہے؟ سورۃ الشورى آیت 20، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کیا؟ اعمال کی جزا، نؤتہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو کام آپ صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کریں اس کی آپ کو آخرت میں کوئی جزا نہیں ملنے والی۔ ٹھیک ہے، دلیل یاد ہو جائے گی یا نہیں؟ آیت نمبر لکھوا دو۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۔ یہ تیسری صورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دوسری صورت کیا تھی؟ صرف آخرت چاہنا، اور اس کے لیے کیا ہے؟ سورۃ شورى کی 20 نمبر آیت، من کان یرید حرث الآخرہ، صرف آخرت چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، خوب اضافہ کرتے ہیں ہم اس میں۔ ٹھیک، اس کی نیت میں کچھ نہیں ہوتا کہ دنیا کا کوئی بھی فائدہ اس کو ملے، اسے دنیا اس نے اپنے رب کے سپرد کی ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے جو اللہ بھی چاہے گا وہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے کسی خیر و بلائی کی دعا نہیں کرتا، وہ کرتا ہے، لیکن نیک عمل اس لیے نہیں کرتا یہ نیت رکھ کے کہ مجھے دنیا میں فوری اس کا فائدہ مل جائے، وہ آخرت ہی کی نیت سے کرتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کمزور ہے نا، اس لیے دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو ہر ایک کے اپنے اوپر ہے نا۔ تیسری صورت، اور وہ تیسری صورت کیا ہے؟ دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ جو چیز غالب ہوگی وہ ملے گی، جو نیت غالب ہوگی، جس چیز کو جتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھا ہوگا نتیجہ اس کے مطابق ہوگا۔ اگر کسی نے آخرت کو پرائرٹی رکھ کر کام کیا ہوگا تو وہ اس کے مطابق، وہ کیونکہ آخرت آخر میں ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دنیا میں اس وقت، آخرت آخر میں، آخرت تک پہنچنے سے پہلے آپ دنیا کے بہت سے مرحلے طے کرتے ہیں نا، تو وہ دنیا میں بھی راستے میں کئی چیزیں آتی چلی جاتی ہیں، لیکن آپ کی نظر وہیں آخرت پہ لگی ہوئی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو محروم کر دے گا، وہ دنیا میں بھی دے گا، لیکن آپ چاہتے ہیں آخرت ہی۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ کبھی نظر وہاں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی اچھا اب کیا ہے، جتنی وہاں ہوگی اتنا اجر وہاں کا مل جائے گا، اور جتنی یہاں ہوگی وہ یہیں ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس آیت کے آخر میں کیا تھا؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے جس کی انہوں نے کمائی کی، جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق ان کو ملے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں آتا ہے من کان یرید العاجلہ، جو کوئی جلدی چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو اس میں جتنا چاہتے ہیں جلدی کر دیتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل 21۔ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ دنیا کی بھلائیاں نہ مانگو، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے، میں نے یہ کام کر لیا، مجھے اس کا یہ اور یہ فائدہ یہاں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دعا تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت بھی مانگی، عافیت بھی مانگی، بہت سی بھلائیاں مانگی ہیں، جن میں دنیا کی بھلائیاں بھی آخرت کی، وہ اللہ کی جناب سے ہم مانگتے ہیں، اپنے اعمال کے صلے کے طور پر نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ الگ چیز ہے۔ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو آخرت چاہتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے، اپنے اعمال کی جزا کہاں چاہتا ہے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔
آپ کو اپنے نیکی اور احسان اور تقوی کی جزا کہاں چاہیے، یہ پوچھا جا رہا ہے یہاں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب مثلاً آپ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ اچھا میں یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کے نتیجے میں، کیونکہ انسان جب دنیا کا بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ نتیجہ تو اس کے سامنے کوئی ہوتا ہے نا، کوئی منزل تو ہوتی ہے. تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام، ایسا کسی پہ احسان کر رہے ہو تم، کیا چاہتے ہو یہ بندہ پلٹ کے تمہارے پہ احسان کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے قرآن پاک میں، اور بہت خوبصورت مثال ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور انقریب بچا لیا جائے گا اس آگ سے جس کا ذکر پیچھے ہو رہا تھا نا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کون جائے گا؟ جو سب سے بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. وَسَيُجَنَّبُهَا، اور انقریب بچا لیا جائے گا اس آگ سے کون؟ الاتقا. یہ تقوی کی یہاں بھی بات ہو رہی ہے نا بار بار. اتقا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے. کون ہے سب سے زیادہ پرہیزگار؟ اس کی علامت کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال دیتا ہے پاکیزگی کے لیے، اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے، نیتوں اور اپنے اندر کی خرابیوں کو دھونے کے لیے، مال کی پاکیزگی کے لیے، کسی اور غرض سے نہیں. یاد ہے نا اس کی آیت کے پیچھے یہ پڑھا ہی ہوگا، سنا ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور غلام لے کے آزاد کرتے تھے، یعنی جن کو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو ان کے والد نے کہا، ابو قحافہ نے، کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں بیٹے کہ تم غلام آزاد کراتے ہو لیکن کمزور قسم کے لوگوں کو آزاد کرتے ہو. بہتر ہے تم صحت مند قسم کے، نوجوان قسم کے غلاموں کو آزاد کراؤ، کیونکہ جب یہ آزاد ہوں گے تو تمہارا احسان مانیں گے اور کل کسی کام آئیں گے تمہارے. جیسے عام طور پہ ماں باپ جب بچے کہیں بھی کچھ خرچ کر رہے ہیں تو ماں باپ کوئی نہ کوئی ایڈوائس دیتے ہیں نا کہ تم یہاں انویسٹ کر لو یا یہاں ایسا کر لو، تمہیں اس کا یہ فائدہ ملے گا، یہاں سے یہ پروفٹ ملے گا. تو حضرت ابوبکر کو ان کے والد ایک والد کی نصیحت کے طور پہ کیا کہتے کہ تم اگر غلام آزاد کرنے ہی ہیں تو تم کوئی طاقتور قسم کے غلام آزاد کرو، اس کا تمہیں کل کو فائدہ ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر رہا ہوں، میں ان سے کوئی فائدہ نہیں چاہتا. یعنی میں ان کو اس لیے نہیں آزاد کر رہا کہ کل یہ میرے کام آئے. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کے نیکی کریں کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں اس لیے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر رہی کہ یہ کل میرے کام آئے، یہ میری مدد کریں، یہ مجھے بھی کچھ دیں، یہ مجھے بھی فائدہ پہنچائیں. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صرف نیکی برائے اللہ کی رضا کے کریں کہ مجھے اس کے بدلے میں اس سے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی توقع نہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکر، شکریہ کی بھی تمنا نہ ہو کہ کوئی پلٹ کے شکریہ ادا کرے. کام آنا تو دور کی بات. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور کوئی کام نہیں آتا، پھر آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رنجیدہ، غمگین کیا ہوتی. اب اگر آپ کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا، کل کو اس نے آپ کے ساتھ نہیں کیا، تو پھر آپ اگر ریزرو ہو جائیں یا آپ مائنڈ کریں یا آپ سوچیں یا کسی سے تذکرہ شروع کر دیں، دیکھو حیرت ہے مجھے، میں نے اس شخص کے ساتھ اتنا بھلا کیا، اس نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں. یہ جملہ جو ہے یہ کیا شو کرتا ہے؟ کس کے لیے احسان کیا تھا؟ اس سے جواب لینے کے لیے. تو یہی یہاں کہا جا رہا ہے، یعنی 3 طرح کے اعمال ہوتے ہیں. انسان جب کرتا نا کوئی نیکی تو 3 طرح کی ہوتی ہے. صرف دنیا کے لیے، کوئی وظیفہ کیا صرف دنیا حاصل کرنے، صرف آخرت کے لیے، جیسے حضرت ابوبکر کا یہ عمل تھا. اور دونوں مقصود، دنیا بھی اور آخرت بھی، یہاں بھی مل جائے وہاں بھی مل جائے. اب یہاں کیا ملے گا؟ جتنی یہاں کی نیت ہوگی، اور وہاں کیا ملے گا؟ جتنی وہاں کی نیت ہوگی. ہر ایک کو اس کے حساب سے ملے گا. پھر یہ آیت دیکھیے مکمل کرتے ہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی ایک کا اس کے پاس کوئی احسان بھی نہیں کہ جس کا بدلہ اسے دینا ہو. یعنی وہ نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ بدلے کے طور پہ. عام طور پہ نیکی کیوں کی جاتی؟ بدلے کے طور پہ نیکی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی بدلے کے طور پہ نیکی؟ یہ کام مجھے اس کے لیے ضرور کرنا ہے اس لیے کہ اس نے فلاں موقع پہ میرا کیا تھا، یا میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا تو اب اس کو ضرور میرے لیے یہ کرنا چاہیے. یہ ہوتا بدلے کے طور. تو حضرت ابوبکر کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ غلام کسی بدلے کے لیے آزاد نہیں کر رہے تھے، یا کسی کے ساتھ بھی کوئی احسان اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ پلٹ کے وہ ان کے ساتھ احسان کرے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر رب اعلی کی رضا چاہنے کے لیے. ولسوف یرضی، اور البتہ ضرور وہ راضی ہوگا. ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو جس جگہ کے لیے کوشش کرے گا اس کو وہیں اس کا ویسا ہی صلہ ملے گا. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور ہے اللہ سننے والا بھی دیکھنے والا بھی. اور اس میں وہ مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات،
تو یہ اعمال کی بات ہو رہی، دعا کی بات نہیں ہو رہی. دعا تو انسان دنیا کے بھلائی کے لیے بھی مانگ سکتا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ایسی نیت تو ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس کی رضا پر چلیں. وہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر نیکی اور نیکی کا رستہ کھولتی ہے اور نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے. اس طرح تو ٹھیک ہے، لیکن کسی انسان پر احسان کی، اس سے پیچھے احسان اور تقویٰ کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے اوپر بھی جب انسان احسان کرتا ہے یا کسی کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے اللہ سے چاہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اچھا، یہاں اس آیت سے ہمیں چند ایک باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمل کے لیے نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. نیت کی ڈیفینیشن، نیت کیا ہوتا ہے؟ پکا ارادہ، صرف ارادہ نہیں، پکا ارادہ، کسی کام کے کرنے کا پکا عزم اور ارادہ، اس کو نیت کہتے تھے. یہاں یہ جو بات ہے نا، من کان یرید، جو کوئی ارادہ کرتا ہے، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں جو کوئی نیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، نیت ارادہ ہے، ارادہ نیت ہے. تو جو کوئی نیت رکھتا ہے کس کی؟ ثواب دنیا، یعنی نیک اعمال کے لیے ارادہ نیک ہونا چاہیے. دوسری بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، انسان مجبور محض نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا انسان تو مجبور ہے، اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان ارادہ بناتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے، یعنی انسان کو اختیار بھی ہے. ٹھیک ہے، انسان مجبور نہیں. سورۃ آل عمران آیت 145 میں آتا ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے اس سلسلے کی. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو. یہاں ایک اور بات بھی سمجھیے کہ جو دنیا چاہتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو دنیا مل بھی جائے. ٹھیک ہے، واضح. لیکن جو آخرت چاہتا ہے اس کو انشاءاللہ آخرت ملے گی، کیونکہ دنیا کے چاہنے میں قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو جلدی کا فائدہ چاہتا ہے ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ انسان کو اس کی چاہت کا ملے. جیسے وہ آتا ہے نا، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ سب مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یعنی سب سے پہلی بات تو کیا پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی کام کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نیت ارادے کا نام ہے. تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. پھر یہ کہ انسان کو ارادے کا اختیار ہے، انسان مجبور محض نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ محدود ہیں اور آخرت کی نعمتیں غیر محدود ہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا. ان دو صفات کا یہاں کیا لنک ہے کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے؟ کیونکہ کچھ باتیں ہم بول کے ارادے ظاہر کرتے ہیں اور کچھ ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.